کرنے کا پروف ہے کہ سحری میں آپ کو اپنے سے اٹھنا ہے، کوئی اٹھانے نہیں آتا ہے، آتا ہے ہم نے انتظام کر لیا، لیکن یہ پرائیویٹ بات ہے۔ اللہ کہتا ہے بہترین مومن وہ ہے جو خود سے سحری میں اٹھ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل جاگتا ہے اور اللہ کی محبت میں تڑپتا رہتا ہے۔ عشاء پڑھ لیا، اللہ کا قانون قرآن یاد کر لیا تراویح میں، تو اس کو چین کہاں ہے؟ وہ سوتا ہے تھوڑی دیر اور اس کے بعد صبح صادق جیسے ہی ہوتا ہے تو فوراً اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ رب کائنات تیرا حکم میں نے مان لیا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ پروف میں دے رہا ہوں، یا اللہ میرے اوپر رحمت اور نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے میرے محبت کا پروف اور دلیل۔ اور قرآن بھی کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اس رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو جس رسول نے آخری رسول پیغمبر آخر الزمان معصوم عن الخطا بھی رات میں رویا کرتے تھے۔ ان کو کیا ضرورت تھی راتوں میں اٹھ کر رونے کی یا رکوع و سجدہ کرنے کی؟ وہ تو معصوم عن الخطا تھے، گناہوں سے بخشائے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نبی کو کہا اتنی کیوں آپ رات میں پریشانی اٹھاتے ہیں، دقت اٹھاتے ہیں، اتنا لمبا رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کا جواب کیا تھا؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنے آخری نبی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا میں اپنے بدن کو ٹھیک رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی روح کو ٹھیک رکھنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے مال کو پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہوں، میں ہر بیماری سے بچنا چاہتا ہوں، تو اس رب کا قانون بھی یاد کرتا ہوں اور اس رب کے حکم پر عمل بھی کرتا ہوں اور ان کو دلیل بھی دیتا ہوں کہ اللہ میں تو تجھ سے ہی محبت کرتا ہوں، کسی اور سے محبت نہیں کرتا۔ اسی لیے سحری میں اٹھنے کا حکم دیا کہ آپ یہ بتائیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مسلمان ہوں، اللہ نے جو حکم دیا تو اس حکم کی پابندی کروں گا اور یہ میرا یہی کام ہے، یعنی اطاعت و فرما برداری۔ پہلا کام اطاعت و فرما برداری کا ہے اور اس کی دلیل ہے پروف دینا ہے۔ دوسرا کام، جو بندہ اللہ کے حکم کی اطاعت کر کے فوراً اٹھ جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں تم پر رحم کرتا ہوں، آسمان دنیا پر آ کر میں اعلان کرتا ہوں مغفرت کا۔ جو شخص تنہائی کے وقت میں اٹھتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میرے سامنے تھوڑا سجدہ کر لے، میں انعام سے نواز دوں گا۔ تو اللہ نے اپنے سے بات کرنے کے لیے اور اللہ نے اپنی ضرورتوں کی شکایت کرنے کے لیے تنہائی میں موقع عنایت فرمایا اور کہا کہ تنہائی میں آپ مجھ سے بات کرو گے تو میں تیرے رگو دل سے بھی جان سے بھی قریب رہتا ہوں، جو مانگو گے عطا کروں گا، جس طرح مانگو گے اس طرح عطا کروں گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم سحری میں اٹھو اور مجھ سے مانگو۔ ساری دنیا سو رہی ہے تو تم اٹھ کر اللہ کے سامنے رکوع اور سجدہ کرو، اپنے بدن کے لیے، اپنے مال کے لیے اور اپنے روح کے لیے اور اس کی پاکی کے لیے، اپنے لیے، غیروں کے لیے، دوسروں کے لیے تم دعا کرو، ہم تم پر بھی رحمت نازل کریں گے اور تمہارے متعلقین اور جن کے لیے دعا کرو گے ان کو بھی توفیق عطا کریں گے کہ وہی ایسا ہی کام کریں۔ یہ دوسرا فائدہ ہے سحری کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرنے سے روزے میں بھی فائدہ ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں تم پر رحم کرتا ہوں، تم چونکہ دن میں بھوکے رہنے کے حکم پر عمل کرو گے اس لیے تھوڑا کھا لینے کی اجازت دیتا ہوں۔ سحری کے وقت کا کھانا فرشتوں کے ساتھ کھانے کے برابر ہے۔ جب انسان سحری کھانے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتہ بسم اللہ کرتا ہے۔ پاک حلال روزی سے تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے ایک کھجور اور زمزم یا سادہ پانی سے اگر کوئی سحری کر کے اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے، قرآن کی کچھ تلاوت کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو گواہ رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی مغفرت کر دیا اور اس کے تینوں نعمتوں کو پاک صاف کرنے کا انتظام کر دیا۔ اے فرشتہ تو گواہ رہا، میں
مغفرت کا اعلان کرتا ہوں، میرا بندہ اعلان کے مطابق عمل کرتا ہے، میں نے اس کی مغفرت کر دیا تو اس کے لیے گواہ نہ۔ جب مغفرت ہو گئی تو اس سے بڑی بات اور کیا ہے؟ یہ سحری کھانے کا اللہ نے فرمایا روزہ رکھنے میں طاقت حاصل کرنے کے لیے ناشتہ کے بجائے ذرا پہلے کر دیا، سورج نکلنے کا ناشتہ سورج نکلنے سے پہلے بتا دیا۔ ہم کھانے سے روکنا نہیں چاہتے ہیں میرے بندو، ہم تو بہت زیادہ کھلانا چاہتے ہیں، مگر میرا بن کر رہو گے تو وقت پر کھلائیں گے اور پہلے کھلا دیں گے۔ تو جو ناشتہ سورج نکلنے کے بعد ہو رہا تھا، اللہ اپنے محبت میں اپنے بندے کو کہا میں تم کو تو حکمت برتنے کے لیے بولتا ہوں، کھانا روک کر فائدہ پہنچا رہا ہوں مگر کھانے سے روک رہا ہوں کہاں؟ ذرا غور کرو گے تو رمضان میں بہت غیر رمضان کے علاوہ دنوں میں کے مقابلے میں رمضان میں چیزیں تو ڈبل کر دی جاتی ہے۔ رمضان میں عام دنوں میں 2 ہی وقت میں اچھا سے کھاتے ہو اور رمضان میں نے تو تم کو 4 وقت کا کھانا کھلایا ہے۔ غور تو کرو، میں نے کہا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، صبح صادق سے صبح آفتاب کے ڈوبنے تک تم کو کھانا نہیں کھانا ہے۔ میں نے یہ پابندی تو لگا دی، اب تم کو یہ بوجھ ہونے لگا، بوجھ نہیں ہے، ہم تمہارے کھانے میں اور زیادتی کا طریقہ بتا دیے ہیں۔ اس طریقے سے مجھ سے قریب ہو جاتے ہو، میرے سامنے سجدہ کر لیتے ہو، تنہائی میں اپنی اسلام اور دین کا پروف دے دیتے ہو اور ہم تم پر رحمت کاملہ نازل فرماتے ہیں۔ فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ملائکہ بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد کے کھانے کو میں نے صبح صادق میرے پہلے کھلا دیتے ہیں۔ ہم کھانا روکے کہاں ہے؟ ہم تو کھانے میں اضافہ کر رہے ہیں اور ہم تم کو اپنے ساتھ کھلانا چاہتے ہیں، ہم اپنے فرشتوں کے ساتھ تم کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں اور ہم اپنے فرشتوں کے ساتھ میں تم پر رحمت کاملہ اتارنا چاہتے ہیں۔ میرے بندے کھانا روک کہاں رہا ہوں؟ کہاں کھانا روکا؟ سورج نکلنے کے بعد 8 سے 10 تک ناشتہ کرتا ہی ہے انسان، وہ ناشتہ تھوڑا روک لیا، اللہ نے کہا کہ سورج پہلے کرو تو اس کا نام ہو گیا سحری۔ ہم سحری میں کھانا کھاتے ہیں، اس کا نام دیا کہ روزے میں قوت حاصل ہوگی۔ کھانا رکا نہیں ہے، انعام کی بارشیں ہو رہی ہے، ہم سمجھ نہیں رہے۔ جب ہماری سحری ہو گئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ سحری کے بعد، تلاوت کے بعد، تہجد کے بعد اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہم تم پر جو روک لگائے ہیں کہ غروب آفتاب تک اب کچھ کھانا نہیں ہے، کھانا پینا اور فیملی سے ملنا اور گناہ کے کام کو چھوڑنا، جو پابندی لگائے ہیں کس لیے؟ لعلکم تتقون، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری آنکھ صاف ہو جائے، تمہارا دماغ پاک ہو جائے، تمہارے ناک صاف ہو جائے، تمہارا کان ٹھیک ہو جائے، تمہارے بدن کے حصے پاک اور صاف ہو جائے، تم روح سے بھی پاک ہو جاؤ، تم جسم سے بھی پاک ہو جاؤ اور تم مال سے بھی پاک ہو جاؤ۔ اس لیے میں نے تم کو کھانا روکا ہے، تمہارے لیے فائدہ ہے، اور وقت پر روکا ہے تو وقت سے پہلے کھلا دیا ہے، اور اس میں فائدہ بھی ہے کہ تم رمضان کے روزے میں قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ بس جو شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رہتا ہے، اللہ نے فرمایا اس کا بدلہ صرف یہ ہے کہ میں اس کو دیدار کراؤں گا اپنا، وہ میرا دیدار کرے گا۔ اور جنت میں ایک ہی مخصوص دروازہ ہے، بار بار آپ سنتے ہیں وہ ریان کا دروازہ ہے، اس سے وہ جنت میں جائے گا۔ اور عرش آدم کے سامنے ایک بہت بڑا درخت ہے اور اس درخت پر بہت سائے اور شاخیں ہیں، اس درخت کے سامنے تاروں کا بہت بڑا میدان ہے، اس میدان میں اللہ تعالیٰ روزہ داروں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو روزہ دار کہے گا تو نے وعدہ کیا تھا رب کائنات کہ میں تیرا دیدار کراؤں گا اپنا، تو تو مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ کہا اگر پورے بدن کا دیدار کرا دوں اور پورے جسم کا دیدار کرا دوں تو تم نظر نہیں آؤ گے، اتنا فارن ہائٹ ہمارا نور ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ پہاڑ پر جب غش کھا گئے تو اصلی نور کو دیکھ کر تیرا کیا حال ہوگا؟ تو کہتے ہیں یا رب کائنات تیرے اپنے وعدے کو پورا کر۔ اللہ فرماتے ہیں
روزہ دار کے بدن میں ہی اور روزہ دار کے آنکھ میں ہی اللہ کی اصلی صورت اور نورانی صورت کو دیکھنے کی کیپیسٹی اور حیثیت پیدا ہوتی ہے، اور کسی میں پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے کہا آج تو میرا دیدار کرے گا، اس لیے کہ تو نے روزہ رکھا تھا، اور روزہ رکھنے والا اللہ کو اصلی شکل میں دیکھ سکتا ہے۔ یہ قوت اس کو روزے سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کہے گا اپنی آنکھیں کو کھول لے، اللہ جب افروز ہوں گے تو اللہ کے دیدار وہ بندہ کرے گا۔ اس دیدار کے بعد بندہ ٹکٹکی نگاہ سے خدا کو دیکھے گا اور اپنی جگہ قائم رہے گا۔ فرشتے اللہ سے کہیں گے اے اللہ، موسیٰ تو پہاڑ پر گر گیا لیکن یہ بندہ نہیں گرا، تیرے نور، پورے نور کو دیکھنے کے بعد آخر کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں گرا؟ تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس نے 30 دن کے روزے معمول کے مطابق رکھنا شروع کیا تھا، ہمارے حکم پر عمل کیا تھا، اس کے پورے بدن کے پورے حصے میں ہمارے نور کا اثر ہے، اور نور سے ملتا ہے تو بش نہیں کھاتا، اس لیے نہیں گرے گا۔ اللہ کا دیدار اصلی شکل میں ہم کر لیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تو نے سحری کی اور روزہ رکھا تو روزے کے دنوں میں اپنے تمام بری بیماریوں سے بچتے رہو، غیبت سے، چوری سے، الزام تراشی سے، دوسروں کو پریشان کرنے سے، دھوکہ دینے سے، چغلی سے بچو۔ یہ روح کی بیماری کا علاج ہے، اور تم بچ جاؤ گے تو تم ہم کو دیکھ سکو گے۔ روزہ کی حالت میں لوگ چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور الزام تراشی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، مقدمہ چلاتے ہیں، فساد کرتے ہیں، یہ سب اس کو اللہ کو دیکھنے سے رکاوٹ ڈالے گا۔ روزہ دار بیکار روزہ رکھتا ہے جب یہ سب چیزیں کرتا ہے تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے سامنے ہم ایک بار اس آپ کی مجلس میں تو ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا نبی اللہ، دھوپ کی تپش بہت زیادہ ہے اور 2 عورتیں ہیں جو روزہ رکھی تھی لیکن بالکل مرنے کے قابل ہو گئی ہے، اتنی بھوک اور پیاس کی اسے شدت ہے کہ وہ مرنے کے قابل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ نہیں فرمایا، خاموش تھے۔ دوبارہ اس آدمی نے کہا کہ شاید حضور نے نہیں سنا، تو کہا یا نبی اللہ، 2 عورتیں ہیں جس نے روزہ رکھا ہے لیکن بھوک اور پیاس کی اتنی شدت ہے کہ اس کی وجہ سے وہ مر گئی ہوگی، اب تو مر گئی ہوگی، اس طرح سے پریشان حال تھی۔ تو آقائے مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں عورتوں کو کسی طرح بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا، بالکل کمزور، اب مرے گی تب مرے گی، اس حالت میں تھی وہ عورت۔ مسند احمد اور ترغیب کی روایت آئی ہے، ترغیب کتاب کا نام ہے۔ فرمایا اس آدمی سے کہا کہ ایک بڑا پیالہ لاؤ، آپ کے سامنے پیالہ لایا گیا تو کہا کہ ایک عورت کو کہا کہ اس میں قے کرو۔ اب زبردستی ہے، تو مرنے کے قابل ہے، اب قے کیسے کرے اور مر جائے گی، کہا نہیں اس کو قے کروا۔ آپ نے قے کروایا اس تو قے میں خون کے لوتھڑے، گوشت کے ٹکڑے اور چھوٹے چھوٹے جو خون جمے ہوئے ہوتے ہیں ایسے کچھ چیزیں نکلی۔ قے کرتے ہی وہ عورت ٹھیک ہو گئی، بالکل درست ہو گئی۔ تو کہا کہ اس عورت کو بھی قے کرا، اس 2 عورت تھی، دوسری عورت کو بھی قے کرا۔ وہ عورت بھی قے کیا تو ایسا ہی کیا، خون کے لوتھڑے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور گوشت کے زیادہ ٹکڑے قے کرتے ہی وہ عورت درست ہو گئی۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کہا یا نبی اللہ باجرہ کیا ہے، ابھی تو مرنے کے قریب تھی یہ، آپ نے قے کرایا تو قے سے تو آدمی کی اور جان چلی جاتی ہے اور پریشان ہوتا ہے، یہ عورت قے کرنے سے ٹھیک ہو گئی، بات کیا ہے؟ یہ سننے کا ہے میرے دوستو بزرگوں۔ آقائے مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت روزہ رکھی تھی دونوں، اور دونوں عورتیں روزہ رکھ کر کسی کی اپنے بھائی کی غیبت کیا تھا۔ جو شخص غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ جو کسی کی غیبت کرتا ہے، فرمایا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، چونکہ اس نے غیبت کیا تھا
تو اس لیے اس کی مثالی صورت اس کے پیٹ میں غیبت کا اثر مثال گوشت کا ٹکڑا بن گیا. پوچھا کہ تو گوشت کھائے تھے؟ کہا نہیں. کیا کھائے تھے؟ تو گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں کھایا تھا. تو یہ گوشت کیسے نکلا اور یہ خون جمع ہوا قیمے کیسے نکلا؟ کونین محمد رسول اللہ شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیبت کا اثر ہے. غیبت کرنے والے اپنے پیٹ میں اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کے ٹکڑے کو ڈالتا ہے اور یہی اس کا اثر ہے. اسی لیے قیمے خون کا لوتھڑا نکلا ہے اور گوشت کا لوتھڑا نکلا ہے. میرے دوستو بزرگوں، غیبت اتنی بری چیز ہے. یہ روحانی بیماری ہے اور روحانی بیماری کا علاج کس سے ہوتا ہے؟ روزہ سے ہوتا ہے. اس لیے صبح سے شام تک روزہ رکھیے اور اللہ کے حکم کے مطابق سحری کیجیے اور افطار میں اللہ کے حکم کے مطابق افطار کیجیے اور وقت ہوتے ہی افطار کر لینا ہے. اس میں جلدی بازی اور دیر کے بیلنس میں کی، نہ اتنا جلدی ہو کہ روزہ ختم ہو جائے اور وقت سے پہلے ہو اور نہ اتنی دیر ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میں لوگ افطار بہت دیر سے کیا کریں گے تو سمجھو قیامت قریب ہے. تو ایسی بھی دیری نہیں کرنی ہے. اور افطار کے وقت میں آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے اور وہ دعا آسمان کے اوپر چڑھتی ہے اور بیت المقدس کے ہول سے وہ دعا جہاں سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی گئے تھے وہ دعا پڑھتے ہی فوراً بیت المقدس کے ہول پر جاتا ہے اور وہاں سے آسمان کی طرف پہنچ جاتا ہے. اللہ فرماتے میں اس کی دعا کو افطار کرنے والے کو افطار کرانے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور اگلے سال کے لیے اس کو سہولت کا انتظام کر دیتا ہوں. اس لیے روزہ رکھو، سحری اچھا سے کرو، وقت سے پہلے سحری کرنا چاہیے، وقت کے بعد سحری نہیں ہوتی. ہم دیکھتے ہیں اذان ہوتی ہے، مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، لوگ چائے پیتے رہتے ہیں. یاد رکھ لیجئے اس کا روزہ نہیں ہوگا. کیلنڈر کا حساب 5 منٹ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. اس لیے کیلنڈر کے حساب سے 10 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دینا چاہیے. 5 منٹ کا بھی حساب میرے نزدیک اس لیے نہیں کہ کسی کیلنڈر میں کچھ اور رہتا ہے، کسی میں کچھ اور رہتا ہے. اس لیے 5 سے 10 منٹ پہلے، اذان سے 5-10 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیجئے. چائے پانی حقہ جو بھی پیتے ہیں وہ پہلے ختم کر لیجئے. اذان ہوتے ہی اور اذان ہوتے ہوئے کوئی شخص کھانا پینا کرتا ہے، چائے بھی پیتا ہے، اس کا روزہ نہیں ہوگا. رد المحتار فتاوی شامی، فتاوی امدادیہ، دنیا کے تمام فتاووں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. لہذا احتیاط برتنے میں کیا لگا ہوا ہے میرے دوستو بزرگوں. اس لیے اس کا خیال رکھیے. سحری کو 5-10 منٹ پہلے کر لیجئے. ہلکی سحری کیجئے، کھجور اور میٹھی چیز سے سحری کیجئے اور زیادہ دیر تک سحری کر کے اپنے پیٹ کو بوجھ مت بنا لیجئے، اپنے پیٹ کو ہلکا کر لیجئے. کوئی ہاضمہ چیز ضرور کھا لیجئے، کوئی فروٹ ضرور کھا لیجئے اور پپیتا ضرور کھا لیجئے، یا یہ کہ ایسا فروٹ جو ہضم کرتا ہے کھانا کو وہ ضرور کھا لیجئے. اس طریقے سے ہلکی سحری کرنا چاہیے. روزے پر قوت اور کیلشیم پیداوار حاصل ہوگا. اس کے بعد رمضان کے روزے کے دنوں میں جو شخص، کچھ اہم بات سب تو جانتے ہی ہیں آپ، لیکن چند اہم چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو چند لوگوں نے سوال کیا رگ میں انجیکشن دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ تو کہتے ہیں کہ رگ میں انجیکشن اگر وہ ہے کہ رگ کے ذریعے سے یا گلوکوز کے ذریعے سے اگر پیٹ تک ڈائریکٹ پہنچتا ہے اور ڈاکٹر اس کا ثبوت دیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن کسی بھی طرح کے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. بعض علماء نے، اکثر علماء نے یہی کہا ہے ہاں وہ انجیکشن جو ڈائریکٹ میرے تک پہنچتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. قاعدہ ایک ہی میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہر اس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جو ڈائریکٹ منہ کے ذریعے سے ہو، ناک کے ذریعے سے ہو یا کسی بھی ذریعے سے ہو، معدہ تک پہنچ جائے. باتھ روم جاتے ہیں تو پانی زیادہ دیر تک لینے سے پانی کا اثر معدے تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے دیر تک پانی نہیں لینا چاہیے. مگر ایسا نہیں ہے کہ ناپاکی رہ کے واپس آ جائیں، اپنے حساب سے پاکی حاصل کر لینا چاہیے. تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. قے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن منہ بھر کر قے آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کان میں تیل ڈالنے سے اگر ڈائریکٹ معدہ تک پہنچتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ناک میں تیل ڈالنے سے یا کوئی چیز ڈالنے سے اگر معدہ تک پہنچ جاتا ہے اور پہنچ ہی جاتا ہے تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے رات میں کوئی آدمی نوجوان ہے، شادی شدہ ہے، فیملی سے ملتا ہے تو اس کو صبح سحری کے وقت، سحری کے وقت میں غسل کر لینا چاہیے. سورج غروب ہو، سورج نکلنے کے بعد روزہ
मकरूह हो जाता है। अल्लाह के नबी ने सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को यह हुक्म है कि आप अपनी फैमिली से रात में मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो ये उम्मत मोहम्मदिया के लिए है। किसी तरह की भी नापाकी हो और वाजिब गुस्ल वाजिब है तो सहरी के वक्त में गुस्ल कर लिया जाए, पाकी साफी हासिल कर लेना चाहिए। औरत को हैज और उसकी नापाकी जो आती है उससे रोजा खत्म हो जाता है, और वो रोजा खत्म होने का मतलब यह है कि बाद में वो रोजा कज़ा करनी पड़ेगी। माफी सिर्फ नमाज की है, रोजे की नहीं है, इसलिए उसको उस रोजा को बाद में कज़ा किया जाएगा। हालत हमल में रोजा नहीं है, हालत रजा में दूध पिलाने वाले बच्चों के बच्चा के लिए रोजा नहीं है। वो बच्चा जो बीमार है और माँ का मोहताज है और माँ दूध पिलाती है उसके लिए रोजा नहीं है। बीमार आदमी के लिए रोजा नहीं है, शेख पानी के लिए रोजा नहीं है, ऐसे के लिए फिदिया देना जरूरी है। 1 किलो 633 ग्राम या 2.25 सेर कह लीजिए कि आप गेहूं या उसकी कीमत दे दीजिए, हर एक को जोड़कर 30 दिन का हिसाब लगा करके किसी गरीब फकीर को दे दीजिए तो रोजा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जिनका बताना जरूरी है, और मैं सोचा था कि बहुत सारे मसाइल आपको बताऊंगा, लेकिन चूंकि आप आते हैं देर से, वक्त रहता नहीं है। अब मसला बताने का टाइम आया है, जब मस्जिद अब भरी है तभी तो आप सुनेंगे। मैं दीवार को थोड़े सुनाऊंगा, आपको सुनाऊंगा, लेकिन आप लोग रहते नहीं है तो मसला पहले कैसे बता दूं। अब जब हैं तो 30 पर 2 हो चुका है, और ज्यादा देर लगाने से बहुत सारे लोगों को बाद में कहीं जाना रहता है, उनका काम खराब हो जाता है, इसलिए नमाज भी जल्दी होनी चाहिए। इसलिए मैं उन तमाम मसले को छोड़ता हूँ